کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ کیا اللہ ڈرنے کی چیز ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور اگر نہیں تو پھر بات بات میں خصوصاً بچوں کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ شیعہ عقیدہ، اعتراض اور جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ کیا اللہ ڈرنے کی چیز ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور اگر نہیں تو پھر بات بات میں خصوصاً بچوں کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ اگر اللہ سے ڈریں گے تو پھر اللہ کے قریب کیسے جائیں گے؟ اور اگر اللہ سے قریب نہیں جائیں گے تو پھر اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے قریب ہو سکے، اور ساری عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے قریب ہو سکے۔ تو پھر بات بات میں یہ اللہ کا ڈر اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہو اس کے قریب بھی جاتا ہو اور اس کی محبت اس کے دل میں آتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے، اپنے برے اعمال سے ڈرے، نہ یہ کہ اس کی بلند و بالا ذات سے ڈرے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے کیوں ڈرے، اپنے برے اعمال سے کیوں ڈرے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ چونکہ خداوند عالم کا نظام ایک عدل و انصاف بھرا نظام ہے، جس میں کسی کا حق نہ حق نہیں مارا جاتا، جس طریقے سے ملک کا ایک سچا باشندہ کبھی اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اگر خلاف ورزی کر دے اور قانون کی مخالفت کر دے تو پھر وہ اپنے کام کی وجہ سے، اپنی مخالفت کی وجہ سے ڈرتا ہے، نہ یہ کہ انصاف پسند جج سے ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے یا اپنے برے اعمال سے ڈرنا چاہیے، اور پروردگار عالم کے اس عدالتی نظام سے ڈرنا چاہیے، جسٹس سسٹم سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اس کا حقیقی معنی اور مفہوم ہے، اور اسی کی طرف قرآن مجید نے سورہ نازعات میں اشارہ کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو خداوند عالم کے مقام و مرتبہ یعنی اس کے عدالتی نظام سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو بیجا خواہشات اور ڈیزائر سے محفوظ رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں بھی اشارہ کیا، وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبًا، اگر ڈرنا ہے تو صرف اپنے گناہوں سے ڈرو۔ انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ صرف اپنے گناہوں سے ڈرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ امام نے سوال کیا کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ مولا خدا کے خوف سے۔ امام نے کہا خدا کا خوف کیوں ہے؟ گناہ مت کرو تاکہ خدا سے ڈرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہو کہ پھر اگر خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ڈرے، اپنے برے اعمال سے ڈرے، تو پھر وہ معصوم ذوات مقدسہ کہ جن کے یہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ خدا کی بزرگی اور ہیبت کی بنیاد پہ ڈرتے ہیں، اور وہ اس خیال سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے آیا حق بندگی ادا کیا یا نہیں۔ وہ رات بھر، یہی وجہ ہے کہ وہ رات بھر مصلی عبادت پر کھڑے ہونے کے باوجود آواز دیتے ہیں، الہی ما عبدنا کا حق عبادتک، اے پروردگار ہم نے حق عبادت ادا نہیں کیا۔ ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ڈرے، اپنے برے اعمال سے ڈرے، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہوں کو ترک کرنے اور چھوڑنے کی فکر کرے، اور نہ یہ کہ خداوند عالم جیسی مہربان ذات سے ڈرے جو ہم پر ہمارے والدین سے زیادہ مہربان ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔